بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الوضوء فی الاستنجاء۔ یہ موطا امام محمد کا صفحہ نمبر 50 ہے۔ اس میں الوضوء واو کے فتحے کے ساتھ ہے۔ وضو جب واو کے فتحے کے ساتھ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کبھی وہ پانی ہوتا ہے جس سے طہارت حاصل کی جاتی ہے، جس سے وضو کیا جاتا ہے، اور کبھی وضو بولا جاتا ہے واو کے فتحے کے ساتھ تو اس سے مراد بعض اعضاء کا دھلنا ہوتا ہے۔ یہاں الوضو سے مراد بعض اعضاء کا دھلنا ہے، وہ موضع استنجا ہے۔ تو اب معنی ہوگا باب الوضوء فی الاستنجاء، استنجا میں بعض اعضاء کے دھلنے کا باب، یعنی پیشاب پاخانے کے بعد طہارت حاصل کرنے میں موضع استنجا کے دھلنے کا باب۔ اخبرنا مالک اخبرنا یحیی بن محمد بن طحلاء، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی یحییٰ ابن محمد ابن طحلاء نے، عن عثمان ابن عبد الرحمن، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عثمان ابن عبد الرحمن سے، انا اباہ اخبرہ، کہ ان کے والد نے انہیں خبر دی، یعنی عثمان کے والد عبد الرحمن نے انہیں خبر دی، انہ سمع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، کہ انہوں نے یعنی عبد الرحمن نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے سنا، یتوضأ وضوءا لما تحت ازارہ، کہ وہ اس عضو کو اچھی طرح سے دھوتے تھے جو ان کے ازار کے نیچے ہے۔ تو ما تحت ازار ہی یہ کنایا ہے موضع استنجا سے، یعنی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ موضع استنجا کو اچھی طرح پانی سے دھوتے تھے۔ اس حدیث سے بہت واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ طہارت حاصل کرنے میں پانی استعمال فرماتے تھے۔ اس میں رد ہے ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم پانی سے استنجا نہیں کرتے تھے، اور ما بقیہ مہاجرین کا حال بھی یہی تھا کہ وہ پانی سے استنجا نہیں کرتے تھے۔ انصار کے بارے میں یہ ہے کہ وہ پانی سے استنجا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث ان کے لیے ان کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مہاجرین یا خاص طور پر حضرت عمر فاروق اعظم پانی سے استنجا نہیں کرتے تھے۔ قال محمد وبہذا ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور اسے ہم اختیار کرتے ہیں، یعنی پانی سے استنجا کرنا، طہارت حاصل کرنا، یہ افضل ہے ڈھیلے سے استنجا کرنے کی بنسبت۔ والاستنجاء بالماء احب الینا من غیرہ، اور پانی سے استنجا کرنا ہمارے نزدیک پانی کے علاوہ دوسری چیز پر اکتفا کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور اس کا محبوب ہونا، پسندیدہ ہونا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اگر آدمی پانی سے استنجا کرتا ہے یہ بھی اس کے لیے صحیح ہے، اگر آدمی پتھر سے استنجا کرتا ہے وہ بھی اس کے لیے صحیح ہے۔ صرف پانی استعمال کریں جب بھی کافی ہے، صرف پتھر استعمال کرے جب بھی کافی ہے۔ ان دونوں میں صرف پانی پر اکتفا کرنا یہ بہتر ہے صرف پتھر پر اکتفا کرنے سے۔
اور پانی اور پتھر دونوں کا استعمال کرے تو یہ افضل ہے، یعنی پہلے پتھر کا استعمال کر لے پھر پانی کا استعمال کرے تو یہ افضل ہے، اور صرف پانی استعمال کرے تو یہ بہتر ہے، صرف پتھر استعمال کر لے یہ جائز ہے، کافی ہے۔ یہ باب ختم ہوا۔ اس کے بعد ہے باب الوضوء من مس الذکر۔ یہ الوضوء واو کے ضمے کے ساتھ ہے، مس ذکر کے سبب وضوء کا باب، یعنی اگر کوئی آدمی بلا حائل اپنی شرمگاہ چھو لے تو اس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا یا سلامت رہے گا، اس تعلق سے اس باب میں احادیث نقل کرتے ہیں۔ تو مس ذکر کی وجہ سے یعنی مرد کا اپنی اگلی شرمگاہ بلا حائل چھو لینے کی وجہ سے ہمارے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اس کا وضو سلامت رہتا ہے۔ اخبرنا مالک حدثنا اسماعیل بن محمد، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل ابن محمد ابن سعد ابن ابی وقاص نے، ان مصعب ابن سعد، وہ مصعب ابن سعد سے روایت کرتے ہیں، قال، انہوں نے فرمایا، یعنی مصعب ابن سعد نے فرمایا، کنتو امسک المصحف علی سعد، کہ میں سعد کے پاس مصحف کو اٹھائے رہتا تھا، یعنی حضرت سعد ابن ابی وقاص یہ قرآن کی قرات کرتے تھے، قرآن سے پڑھتے تھے، اور میں ان کے سامنے مصحف اٹھائے رکھتا تھا، فاحتککت، تو میں نے کھجلا لیا، یعنی جو ازار کے نیچے ہے اسے میں نے کھجلایا، یہ اپنی شرمگاہ کھجلا لی، فقالا، تو انہوں نے دیکھ لیا، فرمایا، لعلک مسست ذکرک، شاید تو نے اپنی شرمگاہ چھو لی ہے، فقلت نعم، تو میں نے عرض کیا ہاں، قال قم فتوضا، انہوں نے فرمایا کہ جاؤ وضو کرو، قم فتوضا، اٹھو وضو کرو، قال فقمت فتوضعت، وہ فرماتے ہیں مصعب ابن سعد نے فرمایا کہ میں اٹھا اور میں نے وضو کیا، ثم رجعت، پھر میں واپس لوٹا۔ اس حدیث سے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی بلا حائل اپنی شرمگاہ کو چھو لے تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت سعد ابن ابی وقاص یہ انہیں وضو کرنے کا حکم نہ دیتے۔ ایک حدیث یہ ہوئی۔ دوسری دیکھیں، اخبرنا مالک اخبرنی ابن شہاب عن سالم ابن عبداللہ عن ابیہ، ہمیں خبر دی مالک نے، مجھے خبر دی ابن شہاب نے، وہ روایت کرتے ہیں سالم ابن عبداللہ سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، یعنی سالم ابن عبداللہ سے روایت کیا ابن شہاب زہری نے، اور سالم نے روایت کیا اپنے باپ عبداللہ سے، انہو کان یغتسل، کہ وہ یعنی حضرت عبداللہ یہ غسل فرمایا کرتے تھے، ثم یتوضا، پھر وہ وضو کرتے، فقالا لہو، تو ان سے یعنی حضرت عبداللہ سے حضرت سالم نے عرض کیا، اما یجزیک الغسل من الوضو، کیا غسل کرنا آپ کے لیے وضو سے کفایت نہیں کرتا ہے، یعنی کیا غسل کر لینا وضو کی جگہ بھی کافی نہیں ہوتا ہے کہ آپ غسل کرنے کے بعد وضو بھی کرتے ہیں؟ قالا بھلا، حضرت عبداللہ نے فرمایا کیوں نہیں، یعنی غسل کر لینا یہ وضو کے لیے کافی ہوتا ہے، یعنی غسل کے بعد الگ سے وضو کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن میں جو وضو کرتا ہوں کبھی کبھی اس کی وجہ یہ ہے، وَلَكِنِّي أَحْيَانًا أَمَسُّ ذَكَرِي فَأَتَوَضَّأُ، لیکن میں کبھی کبھی غسل کرنے کے بعد اپنی شرمگاہ چھو لیتا ہوں تو میں وضو کرتا ہوں۔ تو گویا وضو کرنا اس لیے ہے کہ میں نے اپنے شرمگاہ چھو لی، اس لیے نہیں ہے کہ غسل کرنا وضو کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا
مذہب یہ تھا کہ اگر کوئی اپنے شرمگاہ چھو لے بلا حائل تو اس کا وضو سلامت نہیں رہتا ہے، اسے وضو کرنے کی ضرورت ہوگی۔ قال محمد لا وضوء فی مس الذکر وہو قول ابی حنیفہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مس ذکر کی صورت میں وضو نہیں ہے، یعنی وضو واجب نہیں ہے۔ وہو قول ابی حنیفہ، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ وفی ذالک آثار کثیرہ، اور اس سلسلے میں آثار کثیرہ وارد ہیں۔ تو اس سے امام محمد کا مذہب بھی معلوم ہو گیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی معلوم ہو گیا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس بارے میں آثار کثیرہ وارد ہیں۔ تو نیچے آپ آثار کثیرہ میں سے بعض پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے جو دو حدیث گزری جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مس ذکر کی وجہ سے وضو ضروری ہوتا ہے، تو وہاں وضو کرنے کا جو حکم دیا یا جو وضو کر لیا کرتے تھے، یہ وضو صرف مستحب ہے، یعنی آدمی اپنی شرمگاہ چھو لے تو اس کے بعد وضو کرے، یہ مستحب ہے۔ مستحب اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس میں اختلاف ہو گیا تو اختلاف سے بچنا یہ بہتر ہوتا ہے، تو آدمی اگر اپنی شرمگاہ کو چھو لے اور وضو کر لے تو یہ بہتر ہے۔ دوسرے بہت سے طبائع ایسے ہیں کہ اگر وہ اپنی شرمگاہ چھو لے تو اب اس کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھ کو آلودہ سمجھتے ہیں، اس لیے طبیعت ان کی مقدر ہو جاتی ہے۔ اس بنیاد پر حضرت عبداللہ ابن عباس یہ خود وضو کر لیا کرتے تھے، اور اسی بنیاد پر حضرت سعد ابن ابی وقاص نے اپنے بیٹے مصعب کو حکم دیا کہ جاؤ وضو کر کے آؤ، تاکہ اس کی وجہ سے جب وضو کرنے کا انہیں حکم دیں گے تو وہ یوں سامنے کسی کے اپنے شرمگاہ نہیں چھوئیں گے۔ اور یہ فطری چیز ہے کہ شرمگاہ چھونے کی وجہ سے طبیعت مقدر ہوتی ہے، ہاتھ میں عجیب سی چیز معلوم ہوتی ہے، جب تک آدمی ہاتھ دھو نہیں لیتا ہے سکون نہیں معلوم ہوتا ہے۔ تو گویا جنہوں نے وضو کیا تو وہ ہو سکتا ہے اس لیے وضو کیا ہو تاکہ ان کا ہاتھ بھی صاف ستھرا ہو جائے، اور جو انہوں نے اپنے بیٹے کو وضو کرنے کا حکم دیا تاکہ ہاتھ بھی صاف ستھرا ہو جائے اور دوبارہ وہ اس طرح سے نہ کریں، سب کے سامنے نہ کھلائیں۔ اب آثار کثیرہ اس بارے میں کیا ہے، فرماتے ہیں قال محمد اخبرنا ایوب بن عتبہ التیمی قاضی الیمامہ۔ امام محمد نے فرمایا کہ ہمیں خبر دی ایوب ابن عتبہ تیمی قاضی یمامہ نے، عن قیس ابن طلق، وہ روایت کرتے ہیں قیس ابن طلق سے، انا اباہ حدثہ، کہ ان کے والد یعنی قیس کے والد طلق نے ان سے حدیث بیان کی، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجل مسا ذکرہ ایتوضأ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی شرمگاہ چھو لی، کیا وہ وضو کرے؟ یعنی شرمگاہ چھو لینے کی وجہ سے کیا اس پر وضو کرنا ضروری ہوگا؟ قال حل ہوا الا بضعۃ من جسدک، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تیرے جسم کا ایک ٹکڑا ہی ہے۔ حل یہاں نافیہ ہے، حل ہوا یعنی وہ نہیں ہے مگر تیرے جسم کا ایک ٹکڑا۔ تو اس سے بہت واضح طور پر یہ معلوم ہوا کہ اس کے چھو لینے سے وضو لازم نہیں ہوتا ہے، جیسے جسم کے دیگر ٹکڑوں کو چھو لینے سے وضو لازم نہیں ہوتا۔ بضع کہتے ہیں گوشت کے ٹکڑے کو، تو جیسے اور گوشت کے ٹکڑے ہیں جسم کے حصے ہیں، آدمی کہیں چھو لے تو وضو لازم نہیں ہوتا ہے، تو اس سے بھی وضو لازم نہیں ہوگا۔ اور یہ بات بالکل معقول ہے، سمجھ میں آنے والی ہے کہ وہاں نہ تو کسی چیز کا خروج ہوا نہ اور ایسی کوئی بات پائی گئی، صرف اپنے جسم کے ایک حصے کو چھو لیا اور اس سے وضو کو واجب قرار دیا جائے۔ ہاں طبیعت مقدر ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہاتھ دھلنے کی بات کہی جائے تو یہ سمجھ میں آتی ہے۔ قال محمد اخبرنا طلحة بن عمرو المکی، امام محمد نے فرمایا ہمیں خبر دی طلحہ ابن عمرو مکی نے،
اخبرنا عطا ابن ابی رباح، ہمیں خبر دی عطا ابن ابو رباح نے، عن ابن عباس، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، قال، انہوں نے فرمایا، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، کس بارے میں؟ فی مسجد ذکر وانتا فی الصلاح، حالت نماز میں مس ذکر کے سلسلے میں فرمایا۔ قال ما ابالی مسجت اور مسجت انفی، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ میں کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ میں نے ذکر چھوا ہے یا میں نے اپنی ناک چھوئی ہے، یعنی ناک چھوا یا میں نے ذکر چھوا، اس میں کوئی مجھے پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تو جس طرح سے ناک چھونے سے وضو لازم نہیں ہوتا ہے، وضو نہیں کیا جاتا ہے، اسی طرح سے ذکر چھونے سے بھی وضو لازم نہیں ہوگا، وضو نہیں کیا جائے گا۔ قال محمد، امام محمد نے فرمایا، اخبرنا ابراہیم ابن محمد المدنی، ہمیں خبر دی ابراہیم ابن محمد مدنی نے، اخبرنا صالح مولا الطوامتی، ہمیں خبر دی صالح نے جو طوامہ کے آزاد کردہ ہیں، عن ابن عباس، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، لیسا فی مس ذکر وضون، مس ذکر کی صورت میں وضو واجب نہیں ہوتا ہے، وضو لازم نہیں ہوتا ہے۔ قال محمد اخبرنا ابراہیم ابن محمد، امام محمد نے فرمایا، ہمیں خبر دی ابراہیم ابن محمد مدنی نے، اخبرنا الحارث ابن ابی ذباب، ہمیں خبر دی حارث ابن ابو ذباب نے، انہ سمع سعید ابن المسیب، کہ انہوں نے سعید ابن مسیب کو سنا، یقول، وہ فرما رہے ہیں، لیسا فی مس ذکر وضو، مس ذکر کی صورت میں وضو نہیں ہے۔ قال محمد، امام محمد نے فرمایا، اخبرنا ابو العوام البصری، ہمیں خبر دی ابو العوام بصری نے، قال، انہوں نے فرمایا، سأل رجل عطاء ابن ابی رباح، ایک شخص نے عطاء ابن ابو رباح سے پوچھا، عرض کیا، یا ابا محمد، رجل مس فرجہ بعد ما توضأ، پوچھا، اے ابو محمد، یہ عطاء ابن ابو رباح کی کنیت ہے، پوچھا، اے ابو محمد، ایک مرد نے وضو کرنے کے بعد اپنی شرمگاہ چھو لی، مطلب کیا تھا پوچھنے کا، کیا اس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور اسے وضو کرنا پڑے گا؟ تو جیسے انہوں نے یہ سوال کیا، قال رجل من القوم، تو عطاء ابن ابو رباح کی مجلس میں جو لوگ موجود تھے، حاضر تھے، ان میں سے، قوم میں سے ایک مرد نے کہا، ان ابن عباس رضی اللہ عنہما کان یقول، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے تھے، ان کنتا تستنجسہ فاقطعہ، یعنی اگر تم اسے، یعنی شرمگاہ کو نجس جانتے ہو تو اسے کاٹ دو، اسے علیحدہ کر دو، اگر تم ناپاک سمجھتے ہو، کیونکہ اگر وہ ناپاک ہے، کپڑا اس سے مس ہوگا اور طرح کی مصیبتیں سامنے آئیں گی، اسے کاٹ کے الگ کر دو۔ قال عطاء ابن ابی رباح، یہ سن کر کے حضرت عطاء ابن ابو رباح نے فرمایا، ھذا واللہ قول ابن عباس، بخدا یہ ابن عباس کا قول ہے، یعنی انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر تم اسے نجس جانتے ہو تو اسے کاٹ کر الگ کر دو، کنارے کر دو اسے۔ اس سے بھی سمجھ میں آیا کہ مس ذکر کی وجہ سے وضو کا قول کرنا ایک طرح سے مضحکہ معلوم ہوتا ہے۔ قال محمد، امام محمد نے فرمایا، اخبرنا ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ہمیں ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خبر دی، ان حماد ان ابراہیم النخعی، وہ حماد سے روایت کرتے ہیں، وہ ابراہیم نخعی سے، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فی مس ذکر، وہ حضرت علی بن ابو طالب سے روایت کرتے ہیں مس ذکر کے سلسلے میں۔ قال، حضرت علی بن ابو طالب نے فرمایا، ما ابالی مسستہ او طرف انفی، میں کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ میں نے شرمگاہ چھوئی ہے یا اپنے ناک کا کنارہ چھوا ہے، یا اپنی ناک کا کنارہ چھوا ہے، یعنی ناک چھو لیں یا شرمگاہ چھو لیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، دونوں میں سے کسی کے چھونے میں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔
یعنی دونوں پاک عضو ہیں اور حق مس میں دونوں برابر ہیں. جس طرح ناک کے چھو لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اسی طرح شرمگاہ بھی پاک ہے. حق مس میں اس کا بھی حکم وہی ہے جو ناک کا ہے، یعنی اس کے چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. قال محمد اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم. ہمیں خبر دی ابو حنیفہ نے، وہ روایت کرتے ہیں حماد سے، وہ ابراہیم سے، ان ابن مسعود سئل عن الوضوء من مس الذکر، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مس ذکر کے سبب وضو کے بارے میں دریافت کیا گیا. فقالا، تو انہوں نے فرمایا، ان کانا نجسن فقطعہ، اگر وہ نجس ہو تو اسے کاٹ دو. یعنی اگر تمہیں یہ معلوم ہوتا ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ شرمگاہ نجس ہے تو اسے کاٹ کر الگ کر دو. ایک نجس چیز کیوں اپنے ساتھ اس طرح باقی رکھتے ہو جس کی وجہ سے اور چیزوں کے آلودہ ہونے کا خطرہ ہوگا؟ تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مس ذکر کے سبب وضو کے قائل نہیں تھے. حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مس ذکر کے سبب وضو کے قائل نہیں تھے. اور اس سے پہلے جو آپ نے پڑھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مس ذکر کے سبب وضو کے قائل نہیں تھے. اس طرح آپ نے آثار دیکھ لیے ہیں اور باقی آثار انشاءاللہ آپ کل کے سبق میں پڑھیں گے.